پر مسخر نہیں کیا ہے کہ انسان تکوینی طور پر مقصد تک پہنچے. ہاں ساخت کے اعتبار سے، ظاہری جسم کے اعتبار سے انسان اختیار نہیں رکھتا ہے کہ اسے کیسا بننا ہے، اس کو گورا ہونا ہے، کالا ہونا ہے، چھوٹا ہونا ہے، لمبا ہونا ہے. اس اعتبار سے انسان مسخر ہے دوسری مخلوقات کی طرح سے، کہ جیسے پروردگار نے اسے بنا دیا ہے وہ ویسے ہی بننا ہے اس کو. لیکن یہ صرف ظاہری ساخت کے اعتبار سے انسان تکوینی طور پر اس منزل تک پہنچتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے تکوینی طور پر نہیں پہنچتا. بلکہ اس کو اگر ہم یہاں ابھی ہم نہیں لکھنا چاہ رہے تو اس کو لکھ دیتے ہیں تشریعی طور پر جو ہے انسان مقصد تک پہنچتا ہے. ابھی اس کی وضاحت کریں گے چونکہ ابھی ہم یہاں تک نہیں پہنچے شریعت کے اس تک، لہٰذا ہم اس کو بھی لکھنا نہیں چاہ رہے تھے. انسان اس مقصد تک تشریعی طور پر پہنچتا ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے پہنچتا ہے. یہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا تھا. پھر ہم نے کہا انسان کا جو مقصد تک پہنچتا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے؟ حق کی طرف. انسان کا مقصد یعنی کہ انسان کو جو ہے دائمی، ہر چیز دائمی چاہیے جو فطرت میں رکھا گیا ہے انسان کی. انسان ہر چیز دائمی چاہتا ہے اور لامحدود چاہتا ہے. کوئی بھی چیز انسان، کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ اس کو انسان نہ چاہتا ہو، اور ہر فضیلت کو انسان لامحدود چاہتا ہے. یہ اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے. اس دائمی اور لامحدودیت تک پہنچنے کے لیے انسان کو کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ یہ ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی تھی. اس کے بعد جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ وہ راستہ کہ جو انسان کو اس مقصد تک پہنچائے، وہ راستہ کون بتائے؟ اس راستے کون بتائے؟ خود انسان مشخص کرے؟ مشخص نہیں کر سکتا. اپنے فطرت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، ذوق کے اعتبار سے گروہ مل کر مشخص کریں، حتیٰ پوری دنیا کے افراد بھی اگر مل کر اکٹھا ہو کر کریں تب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سب لوگ مل کر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو راستہ طے کیا ہے یقیناً وہ صحیح راستہ ہے. پوری دنیا کے افراد بھی اگر ایک جگہ اکٹھا ہوں اور کسی ایک قانون کے اوپر رائے رکھیں کہ ہاں یہ قانون ہونا چاہیے، تو وہ تمام افراد بھی مل کر یہ نہیں کہہ سکتے جو قانون بنایا گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہے. ممکن ہے کہ ایک قانون ساری دنیا مل کر بنائے، وہ 10 سال کے بعد انہیں وہ بیکار دکھائی دے، اس میں کوئی چینجنگ کرنی پڑے، کچھ میں گھٹانا بڑھانا پڑے. لہذا یہ انسان کسی بھی صورت میں مل کر اس مقصد کو، اس قانون کو نہیں بنا سکتا. لہذا قانون بنائے کون؟ اب قانون بنانے والا جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ انسان تو نہیں بنا سکتا. اب کیا حیوان انسان کے لیے قانون بنائے ہیں؟ کیا انسان سے بالاتر کوئی مخلوق ہے جو انسان کے لیے قانون بنائے؟ بے شک مخلوق نہیں ہے کوئی ایسی انسان سے بالاتر. انسان اشرف المخلوقات ہے. لہذا ایک ایسی ہستی ہونا چاہیے، ایک ایسی ذات ہونا چاہیے کہ جو انسان سے بالاتر ہو اور انسان کے لیے قانون بنا سکتی ہو. ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کے لیے قانون بنائے. لہذا اب وہ ذات کہ جو انسان کے لیے قانون بنائے گی، اس کی خصوصیت میں نے کل یہیں پر چھوڑا تھا کہ وہ ذات کہ جو انسان کے لیے قانون بنا سکتی ہے وہ کیسی ذات ہو. ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ تو انسان سے جو پست ہے یا انسان سے کمتر ہے، جو حیوانات ہیں وہ انسان کے لیے قانون بنا سکتے، اور نہ انسان اپنے لیے قانون بنا سکتا. تو بنائے کون؟ ایسی ذات انسان کے لیے قانون بنا سکتی ہے، یا وہ شخصیت انسان کے لیے قانون بنا سکتی ہے جو خود انسان کو پہچانتی ہو. انسان شناس ہو، یعنی خود انسان بھی اپنے کو نہیں پہچانتا، وہ پہچان خود انسان بھی اپنے راز سے اور اپنی حقیقت سے بہت زیادہ آشنا نہیں ہے. لہذا ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کو پہچانتی ہو، اور صرف ایسا نہ پہچانتی ہو جیسے ہم پہچانتے ہیں فلاں کا والد کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. اس کی حقیقت سے آشنا ہو، اس کے داخلی اور اس کے فطری راز اور رموز سے واقفیت رکھتا ہو. دنیا میں کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم انسان کو پہچانتے ہیں؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ انسان کو پہچان سکتا ہے؟ تو جب کوئی انسان کو نہیں پہچانتا تو انسان کو کون پہچانتا ہوگا؟ جس نے بنایا ہے، کم سے کم وہ انسان کو پہچانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بنایا ہے. جو انسان کا خالق ہے،
جس نے انسان کو خلق کیا ہے تو خلق جو کر رہا ہے وہ اس کے تمام اسرار اور رموز سے واقف ہے. کیوں واقف ہے؟ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہی ان راز کو بھی پیدا کیا ہے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لہذا انسان کے ذرہ ذرہ اور چھوٹے چھوٹے راز سے وہ واقف ہے. وہ انسان کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے, وہ انسان کی فطرت کو بھی سمجھتا ہے, وہ انسان کی ضرورتوں کو بھی سمجھتا ہے, وہ انسان کے حدود کو بھی جانتا ہے, وہ انسان کی خواہشات کو بھی جانتا ہے, ہوا ہوس کو بھی, تمام چیزوں کو جانتا ہے. لہذا ایک وہ انسان, ایک وہ شخصیت کہ جو انسان, جس کو یہ حق ہے کہ اس انسان کے لیے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو دائمی طور پر چاہتا ہے اور لامحدود طریقے سے چاہتا ہے, اس مقصد تک اس انسان کو پہنچانے کے لیے جو شخصیت راستہ مشخص کر سکتی ہے اس شخصیت کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے. وہ انسان شناس ہونا اس کے لیے ضروری ہے. لہذا پہلی طور پر جب وہ انسان کو پہچانتا ہوگا تو جو قانون بنائے گا وہ اس کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گا, وہ اس کی ذات کے ضرورت کے اعتبار سے بنائے گا, وہ اس کی ذات کو کمال تک پہنچانے کے لیے قانون بنائے گا. وہ ایسے قانون بنائے گا کہ جس پر چل کر یہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے. لہذا پہلی خصوصیت اس پرسنالٹی کی جو جانتا ہو وہ انسان شناس ہو, انسان کو پہچانتا ہو. دوسری چیز جو اس یعنی کہ پرسنالٹی اور اس شخصیت کے اندر ہونا چاہیے, اس کے پاس ہر زمانے کا علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے, اس لیے کہ انسان صرف اس زمانے میں تو نہیں ہے, نہ جانے کب سے دنیا ہے اور کب تک رہے پتہ نہیں. اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہر سوسائٹی کے لیے, ہر شہر کے لیے, ہر گاؤں کے لیے, ہر ملک کے لیے الگ الگ قانون بنا دیا جائے کہ صاحب یہ ایشیا والوں کے لیے ہے, یہ افریقہ والوں کے لیے ہے, یہ یورپ والوں کے لیے, یہ امریکہ والوں کے لیے ہے, یا یہ غریب کے لیے ہے, یہ امیر کے لیے ہے. قانون ایسے تو نہیں بن سکتے چونکہ انسان ہے اور انسان ہونے میں سب برابر ہیں. لہذا ہر چاہے وہ انسان اس زمانے کا ہو اس کی بھی وہی فطرت ہے جو آج سے لاکھ سال پہلے, ہزار سال پہلے انسان کی فطرت تھی, اور اس انسان کی بھی فطرت وہی ہوگی جو ایک ہم سے ہزار سال بعد آئے گا. کیونکہ فطرت وہ قانون ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہوتی. انسانی فطرت ایسی چیز جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی. لہذا اس پرسنالٹی اور اس شخصیت کے اندر اس صفت ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہر زمانے کا علم ہو, وہ ہر زمانے کے انسان کو پہچانتا ہو, ہر زمانے کے تقاضوں کو پہچانتا ہو. آج ملک میں 70 سال پہلے ہمارا ملک آزاد ہو اس وقت ایک قانون بنے, لیکن نہ جانے کتنے قانون ایسے ہیں کہ جو آج 70 سال میں بیکار ہو گئے, کتنے قانون ایسے ہیں کہ 70 سال میں ان کا مس یوز ہونے لگا, کتنے قانون ایسے ہیں جو تبدیل ہو گئے. یعنی انسان نے, پڑھے لکھے لوگوں نے بیٹھ کر نہ صرف یہاں کا ہر جگہ کا آپ دیکھیں قانون بناتے ہیں, لیکن وہی قانون جو آج ہمیں ضروری دکھائی دیتے ہیں 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تو بے اثر ہو گئے, بیکار ہو گئے, بے اثر ہو گئے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کا علم کیا ہے؟ لمیٹیڈ ہے, محدود ہے. اور جو محدود, جس کا علم محدود ہوگا وہ کبھی بھی لامحدود شخصیت کے لیے قانون نہیں بنا سکتا. لہذا ایک لامحدود صفت, ایک انسان کو لامحدود کمال تک پہنچانے کے لیے وہ خصوصیت جو ایک قانون ساز کے اندر ہونا چاہیے وہ اس کا علم لامحدود ہونا ہے. زمانے کے اعتبار سے نہیں, زمانے کے اعتبار سے اس کا علم کیا ہو؟ لامحدود, ہر زمانے کے لیے وہ قانون بنا سکتا ہو. لہذا دوسری خصوصیت, ایک خصوصیت یہ ہوئی, دوسری خصوصیت یہ ہوئی. اب آپ کے اعتبار سے اور کیا خصوصیت ہونا چاہیے؟ آپ نے تھوڑا سا بتایا, میں نے کل آپ ہی کے لیے چھوڑا تھا تو میں نے اپنے لیے بعد میں کیا. آپ کے اعتبار سے اور کون سی خصوصیت اس کے اندر ہونا چاہیے بتائیے آپ. وہی سب یہ خصوصیت جو ایک اللہ سے باتیں نہیں, وہ تو الگ آپ کلی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کی جزیات کے ساتھ ایک اور خصوصیت کہ جو قانون ساز کے اندر ہونا چاہیے وہ اس کے اندر
خطا کا امکان نہیں ہونا چاہیے. خطا کا امکان نہیں ہو. اگر ذرہ برابر بھی 0.001% بھی جو ہے اگر آپ نے خطا کا امکان دیا تو جتنا قانون بنایا سب کا سب بیکار ہو جائے گا. اگر آپ ایک ذرہ برابر بھی احتمال صرف آپ دیں کہ ممکن ہے جو قانون بنائے گئے ہیں ان قانون کے اندر خطا کا امکان ہے، جیسے ہی خطا کا امکان ہوگا ویسے ہی یہ قانون جتنے ہی بنائے جائیں گے سب بے اثر ہو جائیں گے. اس لیے کہ اگر خطا کا امکان ہے تو ہمارے اس پر چلنے کا کیا فائدہ؟ ممکن ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد تک نہ لے کر جائے. ممکن ہے ہمیں جیسے حضور کے زمانے میں کچھ چیزیں ایسی تھیں پہلے حرام تھیں یا حلال تھیں، اس کے بعد آئے گا اس کا بھی انشاءاللہ اس کا بھی آئے گا. لیکن قانون کچھ کلیات ہوتے ہیں کچھ جزیات ہوتے ہیں. کچھ کلی قانون ہوتے ہیں کچھ جزئی قانون ہوتے ہیں. تو کلیات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے. جزیات میں انسان کی ظرفیت کے اعتبار سے انسان کی زمانے تقاضے کے اعتبار سے اس میں چینجنگ ہوئی، لیکن کلیات کبھی تبدیل نہیں ہوئی. اب بہت جزیات نہیں ہو سکتے. مثلا ہے تو یہ آج وضو کرنا واجب ہے، انسان اس طرح کے وقت میں انسان کو تیمم واجب ہو جاتا ہے. یہ ایک جگہ ممکن ہے کہ انسان وضو کر سکے تیمم کر سکے کچھ، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جزیات کا مسئلہ ہے. جو کلیات ہیں کہ آپ کو عبادت کرنی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا کہ آج آپ عبادت کریں آج آپ عبادت نہیں کرنی ہے. اصل عبادت ہے، اس کا طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. لہذا یہ خصوصیات اگر ہم یہ کہیں گے اس کے اندر ذرہ برابر خطا کا امکان ہے تو ہم اس خطا کے امکان کی صورت میں اس کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل سکتے ہیں. لہذا ایک تو اس کا انسان شناس ہونا، ہر زمانے کا علم رکھنا، اس کے اندر خطا کا امکان نہ ہونا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر شے کا علم ہونا اس کے پاس ہونا چاہیے. جہاں زمانے کا علم ہے دنیا کی ہر شے کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان کے لیے قانون بنا رہا تو اس دنیا میں صرف انسان نہیں ہے، اس کا رابطہ انسان کا مختلف چیزوں سے ہے. وہ کہیں انسان کا انسان کے ساتھ ہے، کہیں انسان حیوان کے ساتھ ہے، کہیں انسان طبیعت کے ساتھ ہے. مختلف چیزوں سے انسان کا رابطہ پڑتا ہے. ہر چیز کا علم جب اس کو ہوگا تب وہ ایسا قانون بنائے گا کہ کہیں بھی جا کر اس قانون میں تضاد نہ ہو. کہیں بھی جانے کے بعد وہ قانون انسان کے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے. لہذا اب یہ قانون ساز نے قانون بنا دیا. اب آپ اس قانون بنانے والے کو کیا کہیں گے؟ بس ایک قانون ساز نے قانون بنایا ہے. یہ قانون بنانے والا نہ تو حیوان ہے نہ ہم جیسا انسان ہے، اور جس نے یہ قانون بنایا وہ ایسا قانون ہے یا ایسا بنانے والا ہے کہ جو ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا سکتا ہے. تو اب اس کا کیا حق بنتا ہے اس قانون ساز کا؟ ایبسٹریکٹ ہوگا. کم سے کم اس نے کم سے کم اس کا حق جو ہے اگر ہم اتنا تو بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. میں اگر ہمیں کوئی راستہ بتا دیں یہاں سے ہپروڈے تک جانے کا ہم اس کو بھی تھینک یو بول دیتے ہیں. تو جس نے ہماری زندگی کے مقصد کو ہمیں بتا دیا ہو، جس نے ہمیں اس ہمارے نہائی ہدف نہائی کو تک پہنچنے کا ہمیں راستہ بتا دیا ہو تو کم سے کم اس کا شکر بنتا ہے. کم سے کم جو ہے انسان اس کا شکر ادا کرے. مطلب وہ ذات مادی ہوگی، کیسی ہوگی وہ؟ اب آپ دیکھیں کہ مادی ہو سکتی ہے کہ نہیں. یہ شرائط مادی ذات میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ مادی نہیں ہے تو کیا ہے ذات؟ اب یہی نا، آپ یہ بتائیں کہ یہ شرائط ایک مادی ذات میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. جب مادی نہیں ہے تو وہ ایک روحانی ذات ہے. ایک یعنی کہ جو ہے روحانی کہیے اسے، نورانی کہیے اسے، کچھ بھی کہے، یعنی اس مادے سے بالا تر ہے. ایبسٹریکٹ ہے وہ، یعنی اس مادے میں محدود نہیں ہے. کیونکہ محدود ہوگی تو یہ تمام چیزیں نہیں پائی جائیں گی اس کے اندر. اس کے اندر نہ تو علم جو ہے نہ محدود ہوگا، نہ اس کے اندر ایسا ہو خطا کا امکان نہ ہو. اس لیے کہ جو مادہ ہے اس کے خطا کا امکان پایا جا سکتا ہے اور نہ وہ انسان شناس سے قابل. لہٰذا جب یہ ذات ایک مادہ نہیں ہے تو ایک نور ہے. مادے سے بالا تر کیا ہے؟
نور ہے. لہذا یہ ذات کیا ہے؟ ایک نور ہے، ایک طاقت ہے. آپ اسے کچھ بھی کہیں. لہذا یہ اب اس ذات کا جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو اس ذات کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ اسے خدا بھی کہہ سکتے ہیں، اسے بھگوان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کا جو بھی نام رکھنا چاہیں رکھ دیں، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا ہمارے اوپر شکر کرنا ضروری ہے. اب ہم اسے خدا کہیں، اسے ہم گاڈ کہیں، اسے ہم بھگوان کہیں، یا کچھ بھی جا کر ہم کہیں. اب شکر کیسے ادا کیا جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. اب شکر کیسے ادا کریں گے یہ ایک الگ ابھی فی الحال گفتگو ہے. لہذا اب اس قانون ساز نے ایک قانون بنایا. کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا. کیوں بنایا؟ ہم اپنے کمال اب یہ بیچارہ قانون بنانے کے بعد اب اگر یہ قانون اسی کے پاس رہے تو ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. یہ قانون ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے نا. اب یہ قانون بنانے کے بعد یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو دے کس طریقے سے؟ یہ قانون انسان تک کیسے پہنچے؟ جس کا خدا سے رابطہ ہو اس کے ایک تو راستہ اس قانون ساز نے یا جسے کہہ دیں ہمارے تک پہنچانے کے لیے ہمیں عقل دی، کیونکہ یہ ہمارا خالق ہے. ہم یہ مان چکے ہیں خالق ہی جو ہے ہمیں پہچانتا ہے. لہٰذا اس نے سب سے پہلے تو ہمیں کیا دی؟ عقل دی. اور آدھے سے زیادہ دین خود عقل کے نزدیک ثابت ہے. اس میں چاہے کمیونسٹ کیوں نہ، چاہے ایک جو ہے دہریہ ہی انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی عقل کی بنیاد پر دین کی نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، جن کو مانتا ہے. کوئی بھی انسان کتنا ہی بے دین کیوں نہ ہو، وہ جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتا، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، ظلم کو اچھا نہیں سمجھتا، بے شک کسی کو تکلیف دینے کو اچھا نہیں سمجھتا. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے کون کہتا ہے یہ تمام چیزیں اسلام نے اگر بتائیں، رسول نے اگر بتائیں؟ نہیں. اگر رسول نے بتائی بھی ہیں تو وہ عقل کی تائید کے اعتبار سے بتائی ہیں. ایسا نہیں کہ رسول نے آ کر کہا ہو کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے اور تب ہم سچ بولیں. رسول کے بتائے گئے جو رسول کو نہیں مانتے وہ بھی سچ بولنے کو جو اچھا مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے کو غلط مانتے ہیں، بے شک. وہ بھی چوری کو برا سمجھتے ہیں. لہذا یہ کون کہہ رہا ہے؟ عقل کہہ رہی ہے. لہذا جب جیسے ہی انسان کے پاس عقل آئی تو آدھے سے زیادہ دین خود بخود انسان کے پاس آ گیا. بے شک. جب سے انسان ہے، جب سے میں نے کل کہا تھا جب سے انسان ہے جب سے دین پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد عقل پائی جاتی ہے اور کچھ قانون کو فالو کرتے ہیں. ان میں یہ تمام چیزیں قانون ہیں کہ وہ انسان جو زندگی بھر جھوٹ بولتا ہو وہ بھی جھوٹ کو صحیح نہیں کہے گا. جو اگر آپ چور سے جا کر پوچھیں چوری کرنا کیسا ہے تو وہ بھی چوری کرنا وہی بتائے گا کہ اچھی چیز ہے. لہذا یہ جو برائی ہے یہ فطرت کی آواز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. لہذا آدھا سے زیادہ دین تو عقل ہماری ثابت کرتی ہے کہ یہ تمام چیز. لہذا پہلی چیز تو عقل ہو گئی. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن تک عقل نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ انسان محدود ہے. انسان کتنا ہی غور کرے، انسان عقل کے ذریعے یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ مجھے شکر ادا کرنا ہے، لیکن شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ انسان کی عقل ثابت نہیں بتا سکتی. یہاں آنے کے بعد انسان کی عقل کیا ہے؟ رک جاتی ہے. لہذا اس شکر کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے بتایا ایک تو عقل کا راستہ دیا جو ہمیں یہاں تک پہنچاتا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور پھر جب چونکہ عقل یہاں تک آ کر رک گئی اور خدا نے ہمیں اس مقصد تک پہنچانا ہے، لہذا اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہمیں یہ بتانے کے لیے شکر ادا کیسے کرنا ہے. اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ وہی کا راستہ اختیار کیا. اس سے پہلے عقل دی ہر انسان کو، لیکن ہر انسان پہ وہی نہیں نازل ہوتی. لہذا کچھ اب وہ ان افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس وحی کو دریافت کر سکے. ان کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ ظرفیت پائی جاتی ہے کہ جن کا رابطہ اس کے ساتھ بہت زیادہ قوی ہو، اس قانون ساتھ بہت زیادہ قوی ہو، جو اس سے لے سکے اور اس سے لینے کے بعد ہمیں دے سکے، اس انسان کو دے سکے. جو
بھی فرد اس وحی کو دریافت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ نبی رسول. نبی رسول. یعنی اب یہاں پر آنے کے بعد ہمارے دو چیز واضح ہو گئی ابھی تک. ایک خدا، اصول دین ہمارے کیا عقل سے ثابت ہونا چاہیے نا، یہ عقل سے ابھی فی الحال سب میں قرآن کی آیت موجود ہے سب کے لیے، لیکن جو ہے ابھی اس سے اب ہمارے لیے خدا واضح ہو گیا کہ خدا کا ہونا کیوں ضروری ہے اور خدا کیا ہے. دوسرا جو ہے رسول کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں رسول کے بغیر ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. اور تیسری چیز جو اب ہم یہاں پر آنے کے بعد ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ وہ قانون، اب جو یہ قانون ساز عقل کی بنیاد پر یا وحی کی بنیاد پر ہمیں جو قانون دیتا ہے، ہم اس قانون کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، دین، شریعت، مذہب، دھرم، جو بھی آپ دینا چاہیں. لہذا اس قانون کا ہونا ضروری ہے، اور نہ صرف ہونا ضروری ہے، ان قانون کو ہمیں پہچاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم یہ قانون ہو اور نہ پہچانیں تب بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، یہ قانون ہی نہ پائے جائیں تب بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا ان قانون کا ہونا بھی ضروری ہے، ان قانون کو پہچاننا بھی ضروری ہے، سیکھنا بھی ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں. یعنی اپنی حقیقت، انسان کی حقیقت جو ہے، جو انسان کا لامحدود ہونا ہے اور دائمی ہر چیز کا طلب کرنا ہے، اس مقصد تک پہنچ سکے. اب اس میں بھی آئیں گے ابھی ہم اس کے بارے میں کہ یہ دائمیت اور لامحدودیت کیا ہے. یہ نبی اور رسول اور دوسرے دین میں اوتار، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وہ اوتار کسے کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہتے ہیں ہم یہ نہیں ذات جو سمجھتے. قانون دے رہی ہے وہ نبی رسول یا اوتار ہو. اب اس اگر ان کا اوتار سے مطلب یہی ہے کہ جو اس قانون ساز سے قانون لے کر ہمیں دے رہا ہو، مقصد اگر یہی ہے تو وہ رسول ہے. لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک عابد و زاہد انسان بھی جو ہے جیسے ہو جاتا ہے، ہم جہاں ایک تھوڑا سا جو ہے انسان عبادت ہے اس کو اوتار بنا لیا، اگر وہ ہو تو وہ انسان ہمارے کام کا نہیں ہے. تو وہ تو انکارنیشن ہے، وہ تو کہیں وہ تو جو ہے وہ ہمیں اس منزل تک نہیں پہنچا سکتا. ہاں، بس وہ ایک جو نور ہے وہ اس نے مادی شکل لی تھی، اس کو کہتے ہیں اوتار. بس جو ہے یہ صفت اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اس سے قانون کو لے اور لینے کے بعد جو ہے ان کو قانون کو یہ دے. نبی اور رسول جو ہے اس ذات کا جو ہمیں قانون دے رہی ہے، اس کے ذریعے پہنچا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے وہ جیسے خلیفہ کہتے ہیں یا وائس چیئرمین، یہ ریپریزینٹ کر رہا ہے، کیا ہے؟ رسول لفظ کیا ہے؟ وہ تو رسالت پہنچانے والا. یعنی یہ صرف جو ہے اس سے لیتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے. یہ ایک انسان ہے، یہ بھی جو ہے انسان ہے. اب دیکھیں انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک جسم یا مادہ اور ایک روح. نہیں تو ہم جیسے انسان سے تو بہتر ہوگا. ہاں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں ایک انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک جسم ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے. جس انسان کی یہ روح جتنی مضبوط ہوتی چلی جائے، جتنی یہ روح مضبوط ہوتی چلی جائے گی، وہ انسان اس قانون شناس سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ آئے گا. دیکھیں یہ یہاں پر میں خود جب ہم نے یہ ذکر کیا نا کہ انسان کا مقصد لامحدودیت دائمی ہے، اگر اسے قرآن کی روشنی میں اگر ہم کہیں، کیونکہ ہم ذکر نہیں کرنا چاہ رہے قرآن کا. قرآن نے کیا کہا انسان کے لیے؟ سب سے پہلا لفظ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے. نہیں، خلیفہ انسان کو جو ہے پروردگار نے کیا بنایا ہے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو سمجھنا ہے. ہاں، خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ آگے چل کے وہ یہ ہو گیا نا کہ رسول ڈاکیا بن آئے گیا. گا جو ہے، ایسا نہیں ہے. رسول جو ہے وہ صرف ڈاکیا رہے گا. رسول نہیں سمٹا دیے گئے، ایسا نہیں ہے. ابھی آئے گئے قانون کے بعد انی جاعل، یہ جو لامحدودیت اور دائمیت ہے انسان کے اندر، یہی اس کا جو ہے خلیفہ ہونا ہے. یعنی پروردگار کیا ہے؟
یہ خود جو انسان شناس ہے، علم زمانے کا رکھتا ہے، خطا نہیں، اس کے اندر ہر چیز لامحدود پائی جاتی ہے. اس کے اندر کوئی چیز محدود ہو اور یہ لامحدود ذات کو نہیں دے سکتا. اگر خدا کے اندر خطا کا امکان تو پھر پیغمبر اور رسول میں بھی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ بھی آئے گا. فلسفہ بیسر ختم ہو جائے گا اگر ان کے اندر خطا پائی جائے. اگر ہم یہ صرف یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے اندر خطا کا امکان نہیں ہے اور اس کے اندر خطا کا امکان ہے، تب بھی بے مقصد ہے قانون. ٹوٹ جائے گا نا پھر. عصمت جو ہے معصومین کے لیے ثابت کی جاتی ہے، وہ اسی فلسفے کے تحت کی جاتی ہے کہ نبی اور امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے. اس کو لاتے لاتے خطا ہو سکتا. بھائی اگر وہ اس کے اندر خطا کا امکان ہے تو ہمیں کیا پتا کہ جو یہ دے رہا ہے یہ وہی پہنچا رہا ہے. صحیح ہے. اور جب ہمیں جہاں یہ شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں جو دے رہا ہے وہی پہنچا رہا ہے، تو اس کا آنا بیکار ہے. یہ تو انسان سے سپر ہوا. ہاں تو وہی بتا رہے ہیں، انسان کے روح اور جسم دو چیز پائی جاتی ہے. جس کا یہ روح کا رابطہ اس ذات سے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی اس کے صفات کا مظہر ہوتا چلا جائے گا. اس کے اندر یہ صفات خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. جیسے خدا نے آپ دیکھیں مختلف حدیث اور روایت اس میں پائی جاتی ہے. اب اگر ہم یہاں خلیفہ کو عنوان کریں، یہ ہم نے یہاں جو ذکر کر رہے تھے کہ یہ سب لامحدود ہیں اور اس کے اندر بھی لامحدودیت پائی جاتی ہے. اس کے متعلق اس کی فطرت میں لامحدودیت پائی جاتی ہے. لہٰذا یہ جو اب یہ لامحدودیت تک پہنچے گا کیسے؟ یہ جو قانون ہے یہ قانون اس کی اس روح کو مضبوط کرے گا، اور جتنا انسان اس قانون کو فالو کرے گا اتنا ہی اس کی روح وسیع ہوتا چلی جائے گی. اور جیسے جیسے اس کی روح وسیع ہوتا چلی جائے گی اس کے اندر یہ صفات جو اس کے خالق کے صفات ہیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. جبھی تو انسان مظہر صفات حق جو کہا جاتا ہے کہ معصوم کیا ہے؟ مظہر صفات حق ہے، یعنی کہ پروردگار کی جو صفات ہیں اس کے مظہر ہیں. پروردگار کی کوئی صفت محدود ہے؟ کوئی محدود نہیں ہے. لہذا جس کی جتنی یہ روح مضبوط ہوئی وہ اتنا ہی اس کے خدا کے خالق کے صفات کا مظہر ہو جائے گا. یہ روح کہاں مضبوط ہوئی؟ کون سا اس کو زمانہ دیا گیا؟ یہ جو ان کی روح جن کو قانون دیا گیا ہم تک پہنچانے کے لیے، ان کا پیریڈ کہاں تھا کہ انہوں نے اپنی روح کو عمل سے مضبوط کیا؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. رسول پہلے پیدا کر دیے گئے. دیکھیں اب یہ عالم زر کا مسئلہ ہے اور یعنی کہ ابتدائی خلقت کا مسئلہ ہے. ابتدائی خلقت میں علماء کہتے ہیں کہ کیوں کیا اچھا یہاں پر جو ہے ہم سوال کر سکتے ہیں اگر انسان پروردگار نے انسان کو پیدا کیوں صرف رسول کو رسول بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ ہمیں کیوں نہیں رسول بنا دیا؟ ہم بھی تو انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. اس کے لیے جو علماء کہتے ہیں جب عالم زر میں سب کے سامنے خدا کی وحدانیت کو رکھا گیا، جب خدا کی الوہیت کا سب کے سامنے جو ہے رکھا گیا، تو جس نے جس اعتبار سے خدا کی الوہیت کو اقرار کرنا شروع کیا اس کو اعتبار درجہ ملتا چلا گیا. یہیں سے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے. یہیں سے جو ہے، ورنہ جو ہے خدا کے نظام عدل جو ہے بیکار ہو جائے گا. لہٰذا جو سب سے پہلے جس ذات نے جو ہے خدا کے سامنے اپنے وہ سجدہ ریز کیا وہ ذات رسول اکرم تھی. لہٰذا سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے انسانیت میں ان کو دیا گیا. بس یہیں سے ہے معاملہ. اب یہی ذات پھر یہ انسان کے لیے آنے کے بعد نہیں ظاہری طور پہ وہی میں نے پوچھا تھا نا کہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک عالم وہ سب کے ساتھ ہے. یہ تو ہمارے کے ساتھ بھی ہوا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا تم سے عہد نہیں کیا ہم نے؟ کہاں عہد ہوا ہے انسان سے؟ عالم ذر میں سب سے ہوا ہے. ہر فطرت، ہر انسان کی فطرت خدا طلب ہے. ہمیں معلوم یہی عہد یاد دلانے کے لیے جو ہے پھر یہ آئے. ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے تو عالم رزق والی بات چلی ہے. عام انسان کو بتانے کے لیے کہ بھائی اس طریقے سے جو رسول ہوتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹی جو اب یہ اگر دیکھیں عام انسان کو دکھانے کے لیے تو ان کی جو پرسنل لائف ہے، پرسنل لائف میں جو ان کی دنیاوی زندگی ہے اس زندگی میں بھی ان کی کہیں داغ نہیں دکھائی دیتا ہے. نہیں آپ دیکھیں رسول نے 40 سال کے بعد جو ہے جب یہ اعلان کیا ہے اپنی رسالت کا، تو اس 40 سال سے پہلے جو ہے کوئی بھی ہر انسان رسول کو امین کہتا تھا. یعنی ہر انسان صادق اور امین کہتا تھا رسول کو. یعنی ان کی زندگی میں بھی جو ان کی دنیاوی زندگی تھی اس میں بھی کہیں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی خطا کا امکان نہیں دکھائی دیتا. لہٰذا یہ بھی جو ہے خود خطا کا امکان نہ پایا جانا خود یہ ایک یعنی کہ ان کے لیے ایک فضیلت ہے
आप पूरी दुनिया में जिंदगी हर इंसान को जिंदगी उठा कर देख ले। जब हम इन सब से अगवा से अहद लिया गया और ये 1,24,000 हमसे बेहतर साबित हो गए, तो ये भी तो इनका खाली यही था, ये ज़ात जिसमें तमाम ये खुसूसियात पाई जाती हैं। अब हम ये सोच सकते हैं कि उसने हमने क्यों नहीं पैदा किए, क्या यहाँ पे इंसाफ इंसाफ की बात नहीं होगी? नहीं, बिना इंसाफ की कहीं ये उसने ये पैदा नहीं की, सबके सामने रखा, जैसे जनाब आदम के सामने भी रखा, इम्तहान फरिश्तों के सामने भी किया। भाई जब एक इम्तहान जब जनाब आदम से फरिश्तों से लिया गया था, अगर परवरदिगार ने कहा था कि जनाब आदम को नकल कराई और फरिश्तों को नहीं कराई, आदम ने कैसे जवाब दे दिया, फरिश्ते नहीं दे पाए उस बात का जवाब। फरिश्तों ने कहा कि हमें तो इतने मालूम है, इतना तुमने बताया है। हाँ, इंसान के अंदर वो सलाहियत है कि जो वो उसे पाई जाती है कि इंसान अपने अक्ल के जरिए, अपने शऊर के जरिए उन मरातब को तय कर सकते हैं कि जिसको फरिश्ते भी तय नहीं कर सकते। आदम के अंदर वो तशखीस का मादा था, वो सलाहियत थी कि खुदा ने कहा इन्नी आलम वाला तालम, वो जानता था परवरदिगार में इसके अंदर मैंने क्या रखा है। फरिश्ते सिर्फ जाहिर को देख रहे थे, उसकी अंदर अंदरूनी सलाहियतों को नहीं देख रहे थे। खुदा ने कहा मैं जानता हूँ, लिहाजा कहा अगर तुम नहीं समझ रहे तो आओ इम्तहान दो। वो नूर जो कहा जाता है कि अनवार खमसा इनके सामने भी रखे, इनको बताया गया, लेकिन वो नहीं तशखीस दे सके। लेकिन आदम अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर उसको तशखीस दे के आगे बढ़ गए। तो जनाब आदम को अल्लाह ताला ने ये खुद से नहीं दिया था, उन्होंने खुद ही पहचाना था, दी थी, उसके अंदर सलाहियत रखी थी, तो सलाहियतों को इस्तेमाल आदम ने किया है। इसी बेस पे ये सलाहियत इनको ज़्यादा दे दी गई, इसलिए उन्होंने अहद कर लिया और रसूल बना दिया। नहीं, ये चीज़ नहीं है ऐसी। इन सलाहियतों पे तो नॉर्मल इंसान भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है, क्यों नहीं भाई। ये यहाँ तक हर इंसान, नॉर्मल इंसान को पहुँचना है, इस मंजिल तक हर इंसान। रसूल हमारे लिए उसवा है। उसवा यानी क्या है? आइडियल है। आइडियल अगर जो है हम उस मंजिल तक नहीं पहुँच सके तो आइडियल बनने का मकसद क्या है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम रसूल के नक्शे कदम पर चलो। क्यों चलो? एग्जाम्पल है हमारे पास, क्यों नहीं? आप देखें असहाब पैगम्बर नहीं पाए जाते हैं। आप सलमान को देखें, अबू ज़र को देखें, और भी दूसरे असहाब पाए जाते हैं, ये नहीं पहुँचे उस मंजिल तक। अभी भी आलिम ऐसे साल गुजरे हैं फिलहाल। पहुँचे नहीं पहुँचे? पहुँचे। हर इंसान जितना इस अपनी ज़रफ़ियत का इस्तेमाल करेगा उस मंजिल तक पहुँच सकता है। किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है, किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। हाँ, कुछ खुसूसियात जैसे यानी कि गुनाह से पाक होना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, इरादा इलाही का उनसे मखसूस होना, ये इसलिए था कि अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो फिर दुनिया की मखलूक़ात की हिदायत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये ज़मानतें ज़रूरी हैं। लिहाजा हमारी जो गुफ्तगू है वो ये है कि ये कानून आने के बाद इंसान की रूह को मजबूत करता है, ताकि और जितने ये रूह मजबूत होती है इंसान जो है उतना ही अपने इस मकसद की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। है ना? अब इस कानून का बनाने वाला भी मुशख्खस हो गया, लाने वाला भी मुशख्खस हो गया, ये कानून भी मुशख्खस हो गया। इस कानून का नाम क्या है? दीन। दीन कहें, मजहब कहें, कुछ भी कहें आप, शरीयत कहें। और लाने वाला कौन है? रसूल, रसूल, नबी। और बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अगर हम उसूल दीन में से कम 2 चीज़ हमारे लिए यहाँ पर क्लियर हो गई अक़ल के एतबार से कि खुदा का होना ज़रूरी है और खुदा के साथ साथ उसके रसूल का होना भी ज़रूरी है, ताकि रसूल के ज़रिए हम अपने मकसद तक पहुँच सकें। और ये शरीयत तो पूरी फिर सब चीज़ों को शरीयत आएगी फिर लेंगे। यहीं पर है, रसूल पे ही है। जो गलत नज़रिए पैदा हुई है कि हम जैसे थे या ये यही पे मामला जो है, तो चूँकि जो नहीं समझा ना, इसको फलसफे रिसालत को नहीं समझा, उसकी मुश्किलात यहाँ पैदा यही है। है। यहाँ तक है, अब यहाँ से हम अगर चाहें इस बहस को शुरू करना खुद माद और क़यामत की, तो हम उसको ला सकते हैं। फिलहाल क्योंकि अभी हम नहीं चाह रहे इसको यहाँ छेड़ना कि जब ये कानून बनाने वाला आया, कानून बना, तो अब इसका जज़ा भी जो है उसको अमल चलने वालों को कहाँ मिलेगी? फिर कोई रास्ता जगह होनी चाहिए जहाँ उसको ये जज़ा या सज़ा मिल सके। जी, तो उसके लिए क़यामत का रास्ता है। क्योंकि असल उसूल दीन 3 ही हैं, तौहीद यानी कि खुदा का इक़रार और रिसालत और क़यामत। तो ये तीनों चीज़ें जो है हम यहाँ पर बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। पता नहीं है किस हद तक जो है बाजू की मेरी बात नहीं क्लियर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल का खड़ा होना वाज़ेह करना है। अगर यहाँ तक क्लियर है बात, तो अब हम आगे बढ़े, इसको यार नहीं छोड़े।
वही है वहाँ ये- صاحب جو خطر کا امکان جو آپ نے ابھی بتایا ہے جی اس میں آپ نے بتایا کہ کچھ امینڈمنٹ تو جیسے ہوئے ہیں، جیسے وضو کی جگہ تیمم کر لیا، ٹھیک ہے، دیکھیں اصل جو ہے قانون دو طریقے سے ہیں. ایک قانون کلی ہے، شریعت کے کلی اصول ہے کچھ، اور کچھ جزئی اصول ہیں. کلی اصول جیسے خدا کی عبادت کرنا ہے، خدا کا ہونا ہے، خدا کے قانون کا ہونا ہے، رسول کا ہونا ہے، اور انسان کا جو ہے انسان کی خلقت کا ہدف ہونا ہے. یہ تمام چیزیں جب قانون کلی میں سے آتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم کب کس زمانے میں کس طریقے سے پہنچیں؟ ایک زمانے میں نماز اس جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے پڑھی جاتی ہے، ایک زمانے میں نماز اس طرح نہیں دوسرے طریقے سے کی. لیکن اصل عبادت ہر زمانے میں رہی ہے. اصل خدا کی عبادت ہر زمانے میں رہی ہے، طریقہ الگ لگ رہا ہے. اصل قانون کیا ہے؟ اصل قانون یہ ہے کہ خالق کے سامنے سر جھکانا یا خالق کی عبادت کرنا یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا. طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے. ہاں جیسے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جیسے روزے کا طریقہ الگ تھا پہلے کے بعد میں چینج ہو گیا، یہ نماز کا طریقہ الگ تھا چینج ہو گیا. لیکن ایک چیز حلال تھی جیسے شراب، یہ بھی ایسے ہی مشکل ہے. شراب شریعت میں کبھی حلال نہیں رہی ہے. اچھا، شراب شریعت میں کبھی حلال نہیں رہی ہے. لوگوں نے پی ہے اسلام سے پہلے سمجھے، لیکن شریعت نے کہیں بھی شراب کو حلال قرار نہیں دیا. اچھا، وہ ہماری سمجھ خدا کی طرف سے شریعت میں آیا وہاں یہ آپ پی سکتے ہیں، پیتے تھے لوگ. ہاں یہ ہے کہ پیو یا نہ پیو بس ہاں، چل رہا تھا تو چل رہا تھا. چل رہا تھا ایک بول، لیکن حج بھی ہو شریعت رہا نے تھا. اس کو جائز قرار نہیں دیا تھا. ہاں وہ حج بھی ہو رہا تھا تو پھر تعبیر ہوا جیسا چل رہا تھا چل رہا تھا. مطلب اب جو یہ آخر قانون آ گیا اب یہ ہے بھی جو تا قیامت رہے گا. اب یہ جو قانون ہے، اصل جو قانون ہے یہ دین ناس- شریعت ہے، یہ اب تبدیل نہیں ہو سکتا. کیونکہ اب ہمارے پاس نہ کوئی رسول ہے جو دوبارہ لے کر آئے، کیونکہ رسول کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور اب شریعت بھی مکمل ہو چکی ہے. یعنی کہ اب ہر انسان کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستے ممکن تھے وہ خدا نے سارے بتا دیے. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس راستے پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا. وہ اکمل تو دین حکومت ہو گیا. سب چیز جو ہے سب چیز آ چکی ہے. بس وہ جی ڈسپیوٹ وہی ہے جی رسول کا، وہی ہے معاملہ. وہ تو دیکھیں اختلاف تو خدا کی ذات سے بارے میں وہی ہے، وہ اگر صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے، بس وہی ہے. اور اسی کے لیے توفیق اللہ سے مانگے. اب دین حق اب یہاں پر آنے کے بعد جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں. دین حق کی خصوصیت کیا ہے؟ یہاں پر آنے کے بعد ہم ہر چیز کو اب چونکہ ہم نے دین ثابت کر دیا جی، تو اب یہی دین کی دین کیا ضرورت ہے؟ ہے. دین حق بھی ہے، دین ثابت بھی ہے، سچا دین بھی یہی ہے. جی جی اب دین حق کیا ہے؟ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. بے شک الہی ہے. اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف خدا کی طرف سے ہے، نہ تو یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے اور نہ ایسا ہے کہ خدا اور بندوں کا مل کر بنایا ہوا ہو. اس میں اس کے ساخت میں، اس کے بنانے میں کسی کی کوئی دخالت نہیں ہے. بے کوئی یہ نہیں کہے کہ صاحب تھوڑا سا جو ہے خدا کا ہے، تھوڑا سا جو ہے میرا ہے. ہمارا ہے، یا بندہ کہنے لگا صاحب ہم نے بنایا ہے. یہ دین جو ہے سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اور جب خدا کی طرف سے ہے تو یہاں پر اس پہلی ہی شرط کے ذریعے جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں کہ جس میں یہ سب شبہ باطل ہو پایا جائے. جاتا ہے کہ جو بندوں کے بنائے ہوئے ہیں یا بندوں اور خدا سے مل کر بنے ہوئے ہیں، سب کے سب کیا ہو گئے؟ سب کنڈم ہو گیا. آج کے زمانے میں آپ لائف تو نہیں کر رہے اس میں؟ نہیں لائیو نہیں ہے. ذرا آج اس زمانے میں آنے کے بعد ہاں ایک تو اس کا یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہو. دوسری صفت جو ہے دین حق کی دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فطرت کے مطابق ہے. دین حق جو ہے ہمیشہ فطرت کے مطابق ہے. انسانی فطرت اس چیز کو قبول کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فطرت اور کچھ کہے اور دین کچھ اور کہے. دین یہ ہمیشہ فطرت کے مطابق ہے.
اب لوگ بہت سے مختلف طریقے کے اعتراض کرتے ہیں دین اسلام کے اوپر کہ صاحب پردہ ہے، آزادی نہیں ہے، صاحب قصاص کا مسئلہ ہے کہ کیسے جو ہے آپ ایک انسان کو جو ہے قتل کر دیتے انسان کے بدلے میں. لیکن اگر انسان غور کرے ان تمام چیزوں کے اوپر تو یہی تمام چیزیں فطرت کے مطابق ہیں. بھائی آپ دیکھیں یہ ہمارے اوپر قصاص کے لیے لوگ کہتے ہیں، لیکن جب کہیں کوئی یعنی کہ بڑا جرم ہو جاتا ہے تو یہی لوگ جو آج قصاص کے اوپر لیتے ہیں یہ کہتے ہیں سب کو پھانسی دے دی جائے. کہتے نہیں کہتے وہی لوگ کہ جو آج کہتے ہیں کہ اسلام میں قصاص جو غلط ہے، جہاد غلط ہے، یہ وہی کام خود کرتے ہیں. خود کرتے ہیں، فنڈ دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں. کرتے نہیں کرتے ہیں. یعنی فطرت کہتی ہے کہ قصاص ہونا چاہیے تاکہ جوش ٹھنڈا ہو. فطرت کہتے ہیں قصاص ہونا چاہیے، جوش کرنی اس لیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. قرآن کہتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے. یہ فطرت کی آواز ہے قصاص. اگر نہ ہوتی تو پھر یہ کسی کو بھی جو ہے کھڑا ہو کے نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب اس کو پھانسی دے دو، اس کو جلا دو، جیل میں ڈال دو، عمر قید دے دو. مطلب یہ ہے کہ آواز ہے فطرت کی. ظلم میں کم ہوگا نا. اب اس میں کبھی کبھی فطرت کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے مختلف عوامل ہیں. کبھی کبھی اس فطرت کی جو آواز ہے، فطرت کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اس کے کچھ عوامل ہیں، اب ان کو بھی یہاں فی الحال ذکر نہیں کریں. کس دن اگر ہوا تو اس کو ذکر کریں گے. فطرت جو انسان کی فطرت ہے تقاضا کرتی ہے فطرت. مثلا انسان کی فطرت کہتی ہے کہ مجھے سر جھکانا چاہیے لیکن انسان عبادت نہیں کرتا. انسان کی فطرت کہتی ہے کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، انسان جھوٹ بولتا ہے. انسان کی فطرت کہتی ہے کہ کسی کو ستانا بری چیز ہے، انسان پھر بھی ستاتا ہے. تو مولانا یہاں پہ شیطان کا رول آتا ہے کیسے؟ ہاں اس میں آئے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سارے عوامل ہیں. اس کے اسباب جو ہے بہت سارے ہیں کہ یہ کیوں انسان کی فطرت کچھ چاہتی ہے اور انسان کرتا کچھ اور ہے. اس کے مختلف اسباب اور عوامل ہیں. بہت زیادہ ہو جاتا ہے. مولانا ایک آخری سوال. لہذا خدا کی طرف سے ہے، فطرت کے مطابق ہے. اور تیسری اور اہم چیز دین آپ کے لیے ہے کہ یہ دین واحد ہے، ہمیشہ واحد اور ثابت ہے. اس میں یہ ایک سے زیادہ دین حق نہیں ہو سکتا. دین حق ہمیشہ ایک رہے گا، ایک سے زیادہ دین حق نہیں ہو. زیادہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سب دین ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے پابند کرو، کا نعرہ دیتے ہیں یا اس طرح کے نعرے دیتے ہیں، اور سب کے سب کیا ہیں شریعت کے اعتبار سے کیا ہے، سب عقل کے اعتبار سے کیا ہے، سب غلط ہے، سب غلط ہے، باطل ہے. بنانے والا ایک ہے تو پھر وہ دین بھی ایک ہی ہے. بس جب ایک بنانے والا ایک ہے، فطرت بھی سب کی ایک ہے، تو دین بھی آٹومیٹکلی کیا ہوگا، ایک ہوگا. ایک زیادہ نہیں ہو سکتے. دین حق ایک خالق کی طرف سے ہوگا، اس میں اگر کوئی بھی مکسچر ہے وہ بندوں کی طرف سے ہو یا ملا ہو، وہ دین حق نہیں کر سکتے ہم اس کو کسی کے. دوسرا فطرت کے مطابق ہوگا، جو بھی چیز فطرت کے خلاف ہے وہ کبھی بھی جو ہے دین حق کے شکل کے اندر شامل نہیں ہوگی. تیسرا جو ہے ہمیشہ ایک ہوگا. ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا صاحب ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کے ساتھ میرے چلتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم جا کے پھول بھی چڑھاتے ہیں. حق ایک ہی ہوگا. حق ایک ہوگا، حق ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے دین دو طریقے سے خلقت ہوئی ہے، امر ایک کن فیکون. یہ دین کو ہی کیوں نہیں عمل بنا دیا گیا، نہ جھگڑا ہوتا نہ ہوتا، سب سیدھا سیدھا ہوتا. تو انسان کے کمال کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ اگر خدا جو ہے سب کو مجبور بنا دیتا تو انسان کا کمال کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون با کمال ہے؟ زندگی ختم ہو جاتی ہے انسان. جیسے آپ نے بتایا پیغمبر کے اندر یا رسول کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس سے خطا نہیں ہوتی ہے. کچھ ہمارے علماء گزرے ہیں جیسے شہید اول، شہید ثانی ہیں بہت سارے ہیں، بہت سارے گزرے ہیں، آج تک کوئی خطا نہیں ہوئی. لیکن جو ہے وہ معصوم ان کی عصمت کی گواہی جو ہے ضمانت خدا نے دی ہے. ان کی ضمانت جو ہے خدا نے دی ہے. انسان کر سکتا ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا تو یہ ممکن نہیں تھا انسان کو خدا جو ہے یہ کرنے کیا رہا تھا. یہیں تو پریجوڈس آ گیا. نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں عصمت کی گواہ خدا نے دی ہے. ہاں، ضمانت اگر نہیں لیتا ہے اور اگر انسان ضمانت نہیں لیتا تو پھر ان کا آنا بیکار ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں جو پہنچنا ہے رسول تک ہی پہنچنا، مطلب آخر میں ان کے ذریعے پہنچنا بھائی تو خدا تک ہے، خدا تک ان کے ذریعے پہنچنا ہے. ہے. ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی بھی اگر صوفی فقیر یا کوئی بھی اگر پنڈت ہمیں بتایا کہ صاحب ہم میں پہنچا دوں گا، نہیں، راستہ صرف یہ ہے کوئی ہمارے پاس ایسا تو عقل اور
وہی، عقل اور وحی کے بعد تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر کشف شہود کی منزل آتی ہے، کوئی الگ چیز ہے، لیکن راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، جزاک اللہ۔